آئیے سوگواروں، یہ آخری شبی ہے، میں اگر مصائب نہ بھی پڑھوں تو بھی مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ جنازہ دیکھیں گے تو آپ چیخ پڑیں گے، روئیں گے بے ساختہ کہ ان سب کے اٹھانے والے کو حسین کہتے ہیں، جس کی لاش کے قریب کوئی نہ تھا، تنہا تھا، اس تنہائی کو حسین کہتے ہیں۔ سلام ہو ہمارا اس مظلوم پر کہ جسے کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا، سلام اس حسین پر کہ جس نے ہر لاش کو اٹھا کے لایا ہے، سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ معبود یہ میرا حبیب، یہ جون، یہ وہب، یہ شبیب شاکری، یہ عباس، یہ قاسم، یہ عنا محمد، یہ عقیل کے بچے، سب کو حسین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ لیکن جب حسین کا لاشا پڑا تھا تو کوئی نہ تھا۔ بہن دل زینبیہ سے مرثیہ پڑھ کے آئی، میرے معبود سب کا لاشا اٹھانے والا یہ میرا غریب بھیا حسین ہے، معبود اس کی قربانی کو قبول کر لے۔ رونے والوں آپ سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے، اور یہ آخری جنازہ اور آخری تابوت ہے کہ جسے آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھانا ہے۔ تیاریاں مکمل ہیں، آنے والا ہے تابوت، انتظار کر رہے ہیں یہ سوگوار، چند لمحوں میں رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ کوئی کوتاہی اور کمی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ عزیزوں، میری اپنی مجبوری یہ ہے کہ آپ مجھے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور میرے حق میں، میری ماں کے حق میں، میرے مرحوم بابا کے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ خالق توفیق کو سلب نہ کرے، خلوص شامل قائم رہے، ہر عزادار کی آواز پہ لبیک کہنے کی عادت سی بن جائے۔ معبود آپ سب کو سلامت رکھے۔ میری اپنی ایک کمزوری ہے کہ میں اس شہید کے مصائب نہیں پڑھ پاتا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے حسین آقا کے مصائب پڑھے ہوں، نہیں پڑھا جاتا، کیا کروں، میری اپنی مجبوری ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا نصیر صاحب ہم بھی گوپال پور 12 محرم کو گئے، وہاں 18 بنی ہاشم کا اہتمام ہوتا ہے، ہم سے کہنے لگے بھائی بہت قیامت ہے، آپ تھوڑی سی رخصت پڑھ دیا کرو۔ میں نے کہا نصیر بھائی میں نہیں پڑھ پاتا، میں کیا کروں، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ کہ ہاں مجھے ایک بزرگ عالم کا ایک فقرہ یاد آ گیا کہ حسین کا مصائب پڑھنے والے کے لیے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو مر جانا چاہیے، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو مر جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، نہ تھا کوئی کہ سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ تھامے کھڑی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ 15 یا 16 بہنیں ہیں امام مظلوم کی جو کربلا نہیں ہیں۔ حسین جب رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے، اے اماں کی کنیر فضا آپ پر آخری سلام، بیویوں تم پہ آخری سلام، ایک ایک کو آواز دے کے سلام کرتے رہے۔ بیویوں نے حلقہ بنایا اور آواز دی میرے والی و وارث، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 2 رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ 20 سے گزر جاؤ۔ حسین نے ماما اتارا ہاتھوں پہ لیا، 20 سے گزرنے لگے۔ کوئی بہن دامن تھام لیتی تھی، کوئی بیوی دامن تھام لیتی تھی۔ حسین کس کے بھروسے؟ حسین آواز دیتے تھے خالق کے بھروسے۔ حسین رخصت ہو رہے تھے، جنہیں بڑی شان سے لے کر کے آئے تھے، عزیزوں بیویاں دامن پکڑے تھیں۔ حسین رخصت ہو رہے تھے، نظر پڑی یہ لیلا ہے، اس پر بھی بیٹا اس کا مارا گیا، یہ فروا ہے اس کا قاسم مارا گیا۔ ایک ایک بیوی پہ نظر ڈالتے رہے حسین۔ خیمے سے باہر آئے، اب جو خیمے سے باہر آئے تو سب کو حسین نے سوار کیا تھا، لیکن یہاں تو حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ حسین نے مقتل پہ نظر ڈالی، عباس تمہیں میں نے سوار کیا تھا، اکبر تمہیں میں نے سوار کیا تھا، قاسم تمہیں میں نے سوار کیا تھا، اے میرے شیروں میں نے تمہیں سوار کیا تھا، ہے کوئی جو مجھ غریب کو سوار کرے؟ عزیزوں ایک بی بی خیمے سے باہر نکلی کہ بھئیہ اپنے تنہائی کے مرثیہ نہ پڑھنا، زینب تھی زینب، اس نے بھائی کو سوار کیا۔ حسین خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں، کسی اسنا میں رہوار اسبقا وفا
چل یہ آخری زحمت ہے، تو بھی میرے ساتھ بھوکا اور پیاسا ہے، اس آخری زحمت ہے تیرے ساتھ۔ یہ اپنے بے زبانی میں قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ مولا نے کہا ہاں مجھے احساس ہے، تو بھی صبح سے میتیں اٹھا رہا ہے میرے ہمراہ۔ آواز دیا بس چند لمحے کی زحمت ہے، آخری زحمت ہے، میدان مقتل میں چل، قدم نہیں آگے بڑھاتا۔ حسین نے کہا اے میرے رہوار کہ مولا معاف کرنا، ذرا میرے پیروں کے قدموں کی طرف دیکھو، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ 4 برس کی بچی رہوار کے قدموں سے مٹی بھی کھیتی تھی، میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا، جو بھی گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، بیٹی کو کلیجے سے لگایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا شروع کیا۔ اے میری لاڈلی سکینہ، جی بابا کہ میری لاڈلی سنو اس کو گواروں، اور 2 سے 3 منٹ میں تابوت ہے کہ میری لاڈلی بیٹی چند لمحوں کے بعد زمانہ تمہیں یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ جی بابا سکینہ ترتیب بدل گئی ہے، اب آج جو شب آئے گی اس شب میں بابا کا سینہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا اصغر رہے گا، تم اماں رباب کے ساتھ رہنا ہے۔ جی بابا حسین کہتے جاتے ہیں، سکینہ فرماتی جاتی ہے جی بابا، بابا آپ کو جو قبول وہ سکینہ کو قبول۔ کہ بابا کیا یہ ممکن ہے کہ ان خیمے والی بیویوں کو مدینے پہنچا دو؟ کرنا سکینہ میری مظلومی کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ سکینہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے مقتل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہے برداشت کر سکو گے؟ سنو میری پردہ بہنوں، اسی لمحے میں بی بی 4 برس کی ننھی فاطمہ بابا کے سینے سے اتری، بابا کے سامنے چند قدم آہستہ آہستہ چلی۔ حسین جیسا صابر آقا چیخ کر کے رویا، مولا کیا ہوا؟ کہ بیٹی باپ کے سامنے یتیموں کی طرح چل کے دکھا رہی ہے، بابا نو کے نیزہ پہ پریشان نہ ہونا، سکینہ امتحان دینے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں حسین چلے میدان مقتل میں آئے، حملہ ور ہوئے، لعینوں کو پہلے سمجھایا، نظر نصیحت کی، لیکن لعین تانا دینے لگے۔ عزیزوں اب جو حسین نے حملہ کیا تو فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، علمان علمان کی آوازیں آنے لگی۔ اسی اسنا میں حسین نے گھوڑا موڑا، فرات کی ترائی پہ آئے۔ عباس میرے شیر عباس، کیا پیاسے کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہ ملی، یہ جنگ تمہاری طرف سے ہے۔ دیکھو فوجیں علمان علمان کی آوازیں بلند کر رہی ہیں، کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی کہ عاطف غیبی کی صدا آئی کہ تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ سوگواروں حسین نے تلوار نیام میں رکھی، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، لعین نے پیاسی گردن پہ عزیزوں کند خنجر پھیرا۔ ایک مرتبہ کسی کی ہمت نہ پڑی قریب جائے، ایک لعین نکل لگتا ہے حسین اب آرام کر رہا ہے کہ نہیں نہیں قریب نہ جانا۔ ایک لعین کہتا ابھی پتا چلے گا حسین زندہ ہے یا نہیں ہے، کہ کیسے پتا چلے؟ کسی کی ہمت نہ تھی جو اس پیاسے کے قریب زخمی کے قریب جاتا۔ ایک لعین کہتا آؤ چلو، کہا چلو خیموں کو لوٹ لو۔ حسین نے سر اٹھایا، نہیں نہیں خیمے کی طرف نہیں، حسین زندہ ہے۔ سوگواروں حسین کا برداشت نہ تھا کہ خیمے لوٹے جائیں، چند قدم کے فاصلے پر بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، لعین اب ذبح کرنے لگا، بیویاں گھبرائی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، زینب توڑی بھی خیمے میں آئی، اے سجاد ذرا دیکھو تو کہ وہ بھی اماں خیمے کا
کا شبیر کا سر آئے زینب کیا کرے چھن رہی ہے سر سے چادر آئے زینب کیا کرے بے کفن گر تم ہو بھائی بے ردا زینب ہے بے کفن ہو گر بھائی بے ردا زینب ہے کفن کیسے برادر ہائے زینب کیا کرے بھیا حسین معاف کر دینا بھیا، تمہارا لاشا بے کفن ہے، زینب بے ردا ہے۔ بھیا اگر ردا ہوتی تو تمہیں کفن دے دیتی۔ رونے والا، بطول کے بچے غریب ہیں، فاطمہ کے بچے غریب ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، حسین بے کفن مقتل میں ہے۔ اے آقا، بیٹی سینے پہ سوتی تھی، لاش کے اتنے ٹکڑے ہیں، بیٹی کیسے پہچان پائے گی؟ شام غریباں ڈھونڈ کے جائے گی، بیٹی باپ کو تلاش کرے گی۔ رونے والوں، لیجیے ذرا اس طرف دیکھیے، اپنے آقا کے جنازے کے ہمراہ ایک بے زبان آ رہا ہے۔ ہائے یہ زلگنا ہے، زلگنا بی بی کو خبر دینے جائے گا، بی بی انتظار نہ کرنا، تمہارا بابا مارا گیا۔ سوگواروں، یہ زلگنا آپ کے سامنے ہے، سر و سینہ پیٹے ماتم کرے۔ اے سوگواروں، یہ بطول نے جسے چکیاں پیس کے پالا ہے، یہ اسی غریب کا رہوار ہے، یہ اسی غریب کا جنازہ ہے۔ میری گزارش ہے جناب قاسم صاحب، سلیم بلرام پوری اور علی موسیٰ صاحب لکھنوی سے یہ تشریف لائے اسی سٹیج پر اسی جگہ، اور یہ تابوت ہے یہاں سے ساتھ نوحہ پڑھیں گے۔ سب سر و سینہ پیٹ کر کے دعا کر لینا، معبود یہ عبادت ہماری زندگی کی آخری عبادت نہ ہو، پروردگار حیات عطا کرنا، آئندہ سال پھر ہم غم حسین منا سکیں۔ تابوت کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اعلان کرنا ہے، ایک بچی جانو نام ہے اس کا جو لاپتہ ہے، حالانکہ اس کے لیے مجھے اعلان کرنے کو کہا گیا ہے، لاڈ بھیرو سریا کی ہے۔ میرا حق تھا کہ میں اس تابوت کے ہمراہ اس بچے کے گمشدہ ہونے کا اعلان کروں، اور دعا کرتا ہوں جلد سے جلد یہ بچہ جو بھی ہے یہ گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ کربلا میں ہم جس غریب کو رو رہے ہیں، جب خیمے جلائے گئے تو سارے بچے کربلا میں ایسے بکھر گئے تھے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جایا کرتے ہیں۔ سلام ہمارا غریب زہرا کے مظلوم پر، مظلومی پر۔ لیجئے عزیزوں، علی موسیٰ صاحب لکھنوی جو اس وقت تابوت کے ہمراہ اپنے مخصوص سلیقے سے اپنے آقا کی بارگاہ میں بیویوں کے خدمت میں برسہ پیش کر رہے ہیں، سماعت کر۔ ہے بیاباں